معروف ترک ڈرامے ارطغرل غازی جو کہ گزشتہ ادوار کی جنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، اس میں بھی ساس بہو کی سازشیں غالب رہیں۔ ڈرامے میں جنگ کم اور ساس بہو کی مخالفت اور منفی کرداروں کو زیادہ دکھایا گیا۔ معروف اداکار یاسر نواز اور ندا یاسر نے فوشیا میگزین سے بات کرتے ہوئے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی۔ دوران پروگرام یاسر نواز نے بتایا کہ انہوں نے جب دانش تیمور کو اپنے کسی ڈرامے میں کاسٹ کیا تو بہت سارے لوگوں نے انہیں منع کیا اور کہا کہ وہ نیا اداکار ہے، پیسے ڈوب جائیں گے، لیکن انہوں نے انہیں ہی کاسٹ کیا کیونکہ جو کردار انہوں نے لکھا تھا اس پر دانش تیمور ہی فٹ تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ حال ہی میں انہوں نے ایک زائد العمر خاتون کو ایک نانی کے کردار کے لیے کاسٹ کیا اور جب وہ آڈیشن دینے آئیں تو ان کے دانت نہیں تھے۔ یاسر نواز کے مطابق جب خاتون کو کاسٹ کر لیا گیا تو انہوں نے جا کر دانت لگوا لیے اور انہیں فون کر کے بتایا کہ انہوں نے ٹی وی پر آنے سے قبل دانت لگوا لیے ہیں۔ اداکار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خاتون کو کہا کہ انہیں دانت نہیں بنوانے چاہیے تھے کیونکہ انہوں نے دانت نہ ہونے کی وجہ سے ہی انہیں کاسٹ کیا تھا۔ یاسر نواز کے مطابق انہوں نے اس کے بعد بھی خاتون کو کردار کے لیے کاسٹ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں یاسر نواز نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ہی سجل علی اور صبور علی کا پہلا آڈیشن کیا تھا اور انہوں نے ہی دونوں بہنوں کو ایک سیریل میں کاسٹ کرنے کا کہا تھا، لیکن بعد میں کچھ مسائل کی وجہ سے ان کا وہ سیریل نہیں بن سکا۔ ان کے مطابق ان دنوں وہ اپنے مقبول ڈرامے نادانیہ میں مصروف تھے اور بعد میں بیرون ملک چلے گئے، اس لیے انہوں نے سجل علی اور صبور علی سے معذرت کی اور انہیں اجازت دی کہ وہ کسی دوسرے پروجیکٹ کے تحت ڈیبیو کریں۔ یاسر حسین نے کہا کہ پاکستانی ڈراموں میں کامیڈی بالکل ختم ہو چکی اور یہ کہ مزاحیہ ڈرامے بنانا آسان کام نہیں۔ ملکی ڈراموں کی دیگر کہانیوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ پوری دنیا میں ایک ہی طریقے سے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ ڈرامہ ساز پر ہوتا ہے کہ وہ کہانی کو اچھے اور تخلیقی انداز میں پیش کرے۔ انہوں نے بھی کچھ گھسے پیٹے موضوعات پر ڈرامے بنائے، لیکن ان میں انہوں نے تخلیقی کام دکھایا جس وجہ سے لوگوں کو ان کے ڈرامے نئے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں ٹی وی دیکھنے والے افراد کے لیے ایک ہی طریقے سے ڈرامے بنائے جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ یاسر نواز نے مثال دی کہ جیسے پاکستان میں مقبول ہونے والے ترک ڈرامے ارطغرل غازی میں بھی جنگوں سے زیادہ ساس بہو اور رومانس کو دکھایا گیا ہے۔ اسی بات پر ندا یاسر نے دلیل دی کہ اگر ارطغرل غازی میں صرف جنگیں دکھائی جاتی تو وہ اتنا مقبول نہیں ہوتا، اس میں رومانس، ساس اور بہو کو دکھانے کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔